آج کل ہم صبح شام پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی ہر وقت خبریں سنتے ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کو ڈیفالٹ کرنا ہے، کیونکہ جو پنڈت ہر وقت یہ پیشین گوئی کرتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہو، لہٰذا وہ صبح شام ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ پاکستان کے زوال کی فہرستوں کی سینکڑوں وجوہات بتائی جا سکتی ہیں، مگر ایک وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام وجوہات کی بنیادی جڑ ہے، اور وہ جڑ بیسیکلی اخلاقی گراوٹ ہے۔ کسی طرح سے ہماری سوچ کے سافٹ ویئر کو خراب کر دیا گیا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو وائرس زدہ بنا دیا گیا ہے، یا اس میں وائرس آ چکا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لوٹ مار کرنا خود کمانے سے بہتر ہے، بے ایمانی ایمانداری سے بہتر ہے، ملاوٹ والی چیز دینا اصل چیز دینے سے بہتر ہے، غلط یا صحیح، حلال یا حرام، دولت کمانا حلال کی کمائی سے بہتر ہے، اپنے ہی ساتھی کی جیب کاٹنا اس کی مدد کرنے سے بہتر ہے، بھیک مانگنا، چرستہ ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، پارلیمنٹ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ہر جگہ پر خود کمانے سے بہتر ہے۔ اور یوں ہمارے حکمران ہوں، اشرافیہ ہو، الیٹ ہو، این جی اوز ہوں، فیکٹریاں ہوں، انڈسٹریاں ہوں، تمام لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور ہم کبھی یہ سوچنے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ جو لوگ ہمیں امداد دیتے ہیں یا ہمیں قرض دیتے ہیں یا یہاں سرمایہ کاری کرتے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے مقاصد کو رکھتے ہیں۔ ہمارا ملک، ہماری ترجیحات، ہماری سوچ، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب، ہماری ویلیوز اور ہیں۔ ہم نے کبھی کچھ لمحات کے لیے پیچھے ہٹ کے، ریٹریٹ کر کے، پسپائی اختیار کر کے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس ایسا وقت ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی تھنک ٹینک ہے۔ ہر کچھ سالوں بعد ہمارے ملک میں اس کی اصلاح کے لیے، اس کے چوکھٹے کو ٹھیک کرنے کے لیے باہر سے کسی کو بلایا جاتا ہے، اور باہر سے آنے والے لوگ ہمیں مختلف چوکھٹوں میں فٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد لگتا ہے کہ ہماری چولیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اور پھر وہ بار میں واپس چلے جاتے ہیں۔ 22-23 کروڑ کی عوام میں کیا ایسے کچھ لوگ بھی نہیں ہیں جو ہمیں بتا سکیں اشاروں کی پابندی کیسے کرنی ہے، جو ہمیں بتا سکیں ہم نے روز اپنا رزق کیسے کمانا ہے، جو ہمیں بتا سکیں ہم نے حلال کھانا ہے اور حرام کو رد کرنا ہے، جو ہمیں بتا سکیں کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس پہ محنت کرنی ہے، جو ہمیں بتا سکیں کہ ون وے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، جو ہمیں بتا سکیں کہ کمزور اور غریب کی مدد کرنی ہے، جو ہمیں یہ بتا سکیں کہ اپنے بل بوتے پر کھڑے کیسے ہونا ہے، جو ہمارے آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ یہ ملک جو ہمارے بڑوں نے بڑی محنت سے بنایا تھا، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو بہتر چلانا ہے، جو ہمیں یہ بتا سکیں کہ ہمیں صرف اپنا ہی کام کرنا ہے، کسی اور کے کام میں مداخلت نہیں کرنی، جو ہمیں بتا سکیں کہ ہم نے ہر اس چیز کو جس کے وہ اہل ہے وہیں پر رکھنا ہے، تجاوز نہیں کرنا۔ یہ کون سی بڑی سوچ ہے، یا یہ کون سا مشکل کام ہے جو ہم کر نہیں سکتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کا گریبان چاک کرتے ہیں، اپنے ہی بھائی کے چہرے پر روزانہ کالک ملتے ہیں، اور اپنے ہی ساتھیوں کو دنیا کے سامنے ننگا کرتے ہیں، اور اپنے ہی عیب لوگوں کو بتاتے ہیں، اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنے اچھے الفاظ سے اپنے ساتھی، اپنے بھائی
اور اپنے ملک کے رہنے والے کا بدنامی کا باعث بنایا۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس غلط راستے کو سیدھا کریں۔ یہ ہمارا اپنا ملک ہے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے منصوبے شروع کریں جو ہمارے اختیار میں ہیں۔ مایوسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اندھیرے میں اندھیرے کو کوسنے سے، چھوٹے چھوٹے چراغ جلا لینے سے پورا ملک روشن ہو سکتا ہے۔ اور یہ ملکوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہم شہریوں کے بس کی بات ہے۔ ہم شہریوں کو چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے ملک اور آنے والی نسل کے لیے سوچنا ہے تو ہم بہت چھوٹے چھوٹے کام صحیح کریں جو ہمارے اختیار میں ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کو بہتر کرتے ہیں، آج ہم اگر بیج بوتے ہیں تو کل کو ہم اس درخت کا پھل ضرور کھائیں گے۔ اگر ہم اس ملک میں صرف کانٹے دار جھاڑیاں اگا رہے ہیں تو پھر ہمارے بچوں کے پاؤں ضرور زخمی ہوں گے۔ لیکن اگر ہم ایسے درخت بو رہے ہیں جو میٹھے پھل والے ہوں گے تو مستقبل میں ہمارے بچے میٹھا پھل کھائیں گے۔ ہم نے جیسی بھی زندگی تھی گزار لی، لیکن ہم آنے والی نسل کو ایک بہتر زندگی دینے کی جستجو کریں۔ بھول جائیں یہاں پر کیا تھا، یہ بھی بھول جائیں کہ کیا ہوتا رہا۔ کل پر نظر دوڑائیں، مستقبل پر سوچیں اور مستقبل کے بارے میں غور کریں۔ ایسے ہی ملک بنتے ہیں، ایسے ہی قومیں بنتی ہیں، اور ایسے ہی ہم اپنی نسلوں کو بہتر وراثت دے کے جاتے ہیں۔ شکریہ۔